اور عبد کے ساتھ جو لقب ہے وہ ہے صالح. صرف عبد نہیں ہے، عبد صالح ہیں. ہم اپنی نمازوں میں آخری رکعت میں تشہد میں درود کے بعد جب سلام بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، علینا اور تمام عباد صالحین پر ہمارا سلام ہو. یہ تمام عباد صالحین کون ہیں؟ یا یہ اہل بیت ہیں یا مولا عباس. ہم اپنی نماز میں ان کو سلام کر رہے ہوتے، اپنے ائمہ کو، اہل بیت کو، انبیاء کو، اوصیاء کو اور اولیاء کو، اور ساتھ ہی مولا عباس کو بھی سلام کر رہے ہیں. صالح کے لفظ کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں پروردگار نے ایک اور لفظ استعمال کیا اور وہ ہے مخلص. الا عبادک منہم المخلصین. مخلص کا لفظ استعمال ہوا ہے، مخلص نہیں. مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے جو آہستہ آہستہ خلوص حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے عمل کو خالص بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی صفات کو خالص بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن مخلص کی طرح نہیں ہے. اس کے سارے اعمال خالص ہو گئے ہیں، اس کی ساری صفات خالص ہو گئی ہیں، بلکہ اس کی ذات بھی پاک اور طاہر ہے. صلوات پر محمد والے. ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو. اور پھر کیا کہا؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. سلام ہو آپ پر اے مطیع پروردگار، اے مطیع رسول اللہ، اے مطیع امیر المؤمنین اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام. عجیب منزل ہے. دیکھیں مطیع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اگر ہم کسی مومن کی تعریف کریں تو ہم کہیں گے بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیشہ گناہوں سے دور رہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یعنی یہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی نظروں کے سامنے تو مطیع ہوتے ہیں، گھر جا کر گنہگار ہو جاتے ہیں. جو جلوت میں لوگوں کے سامنے ہجوم میں بڑے مطیع ہوتے ہیں، لیکن جب تنہا ہو جاتے ہیں، جب خلوت میں ہوتے ہیں تو گنہگار ہو جاتے ہیں. لیکن میرے مولا نے پورے یقین سے حضرت عباس کے لیے یہ جملہ کہا ہے کہ وہ جو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں، ہمیشہ مطیع پروردگار ہے. ہمیشہ مطیع پروردگار. اچھا میں کہوں مولا جب کہہ دیا مطیع پروردگار تو کافی تھا، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ مطیع رسول خدا بھی ہے، مطیع امیر المومنین بھی ہیں، یہ مولا امام حسن کی بھی اطاعت کرتے ہیں، مولا امام حسین کی بھی اطاعت کرتے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مولا کہیں گے اس لیے کہ تم پہلے جا کر آیت اطاعت کی تلاوت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاولی الامر منکم. پروردگار عالم نے جب کہہ دیا ہے کہ ہاں صرف میری اطاعت نہیں، تمہیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ جو بھی میرے رسول اور آل رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کر رہا ہے.